السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طفیل احمد رضوی نوری کٹیہاری علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ 7 شخصیات میں حضرت مولانا مفتی محمد طفیل احمد نوری رضوی کٹیہاری علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی بھی آتا ہے۔ آپ علم و تقوی کے پیکر، ظاہری و باطنی فیوز و برکات کے درخشاں ستارے تھے۔ درس و تدریس کے ماہر، صبر و قناعت کے بہرے بے کراں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسباں، واعظ و خطابت کے شہنشاہ، اخلاقی اوصاف سے پر اور مرجع عوام و خاص تھے۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ تعلیم و تدریس، واعظ و نصیحت، رشد و ہدایت اور دیگر دینی خدمات میں صرف ہوا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کسی نے آپ کی طرف توجہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک گمنام علاقے میں دینی خدمات انجام دی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں نے بھی آپ کو گمنامی کے پردوں میں ڈھکیلنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ طفیل احمد مصباحی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کا دائرۂ خدمات کافی وسیع اور طویل ہے۔ مسلسل 32 سال کے زائد عرصے تک آپ نے تدریسی خدمات انجام دی۔ نیز آپ کی زندگی کا سب سے بڑا نمایاں کارنامہ مناظرہ، مباحثہ اور کثیر تعداد میں مساجد و مدارس کا قیام بھی ہے۔ اسی طرح علماء کی مقدس جماعت تیار کرنا بھی آپ کے کارناموں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طفیل احمد علیہ رحمۃ رضوان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ آپ کے خلوص اور جہد مسلسل کی بدولت بہت سارے دیوبندی تائب ہو کر سنی ہو گئے، گویا قدرت نے آپ کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ حضرت مولانا محمد طفیل احمد مصباحی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت 21 صفر المظفر 1380 ہجری بمطابق 14 اگست 1960 کو بروز یکشنبہ ضلع کٹیہار موضع آباد پور پرمانک ٹولہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ والدین کریمین نے حضرت طفیل صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے آپ کا اسم گرامی طفیل احمد رکھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ رب البخش آباد پور میں مولوی نور عالم دیوبندی سے ہوئی۔ یہاں کچھ دن تعلیم حاصل کیا، پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اہل خانہ سے درخواست کی، لیکن اہل خانہ نے منع کر دیا۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً ایک حضرت مولانا عبد القادر رضوی شاگرد صدر علماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمۃ رضوان سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو سنی عالم دین حضرت مولانا عبد القادر رضوی صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کا چہرہ تو عالموں جیسا ہے، آپ کو دینی تعلیم باہر حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ مشورہ آپ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ پھر اہل خانہ کو بتائے بغیر غربت کے عالم میں حصول علم کے لیے نکل پڑے اور مدرسہ یتیم خانہ سیوان میں آپ نے داخلہ لے لیا، اور کچھ عرصہ مدرسہ یتیم خانہ سیوان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ فیض الرسول برائیو شریف میں داخلہ لیا، اور اس وقت وہاں فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمہ اللہ علیہ کی ذات جلوہ گر تھی۔ وہاں تقریباً 2 سال تک علمی فیضان سے مالا مال ہوتے رہے، اور وہاں سے پھر جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے، اور حضرت شارع بخاری، حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ رضوان، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی علیہ رحمۃ رضوان جیسی عظیم شخصیات سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عالمیت مکمل کرنے کے بعد آپ بریلی شریف جامعہ منظر اسلام بریلی شریف حاضر ہوئے، اور آپ نے فضیلت کی تعلیم اعلیٰ نمبروں سے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں حاصل کی اور سند اور دستار سے نوازے گئے۔ حضرت علامہ محمد طفیل احمد رضوی علیہ رحمۃ رضوان کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل رہا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ تدریس کا آغاز مدرسہ انوار العلوم جین پور اتر پردیش سے کیا۔ نیز آپ اپنی کرم فرما استاذ حضرت امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین پورنوی علیہ رحمۃ رضوان کی ایما پر وہاں سے اپنے علاقے میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا قائم کردہ ادارہ الجامعۃ النظامیہ فیض العلوم ملک پور تشریف لے گئے۔ یہاں کچھ عرصہ آپ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ مغربی بنگال تشریف لے گئے، جہاں مختلف اداروں میں آپ تقریباً 7 برس تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح آپ نے اپنا قائم کردہ ادارہ دارالعلوم جہانگیریہ منظر الاسلام قجباری میں تقریباً 25 برس تک درس و تدریس کی،
خدمات انجام دیتے رہے۔ ویسے تو حضرت علامہ طفیل احمد علیہ رحمۃ رضوان نے میدان مناظرے میں دوران طالب علمی ہی میں قدم رکھ چکے تھے۔ محض 16 سال کی عمر میں مولوی حفیظ الدین دیوبندی سے میلاد و قیام حاضر و ناظر کے عنوان پر آپ نے مناظرہ کیا۔ اس وقت آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے متعلم تھے۔ اس کے بعد آپ نے اذان ثانی کے مسئلے میں ضلع مالدہ کے ایک مولوی شفاعت اللہ دیوبندی سے مناظرہ فرمایا۔ اس وقت آپ مدرسہ آشا پور کے صدر مدرس تھے اور مدرسہ دارالعلوم جہانگیریہ منظر اسلام پچباری میں تشریف آوری کے بعد متعدد جگہوں میں مناظرے کیے، اور جو دیوبندی بن چکے تھے آپ کی کوششوں اور اللہ کے فضل و کرم سے واپس سنی بن گئے۔ حضرت مولانا طفیل احمد علیہ رحمۃ رضوان سے دیوبندی کانپا کرتے تھے، آپ کی ہیبت سے کانپا کرتے تھے۔ آپ کی خطابت کے لیے مدعو کیے جاتے تو تقریر کا موضوع اکثر رد وہابیت کا ہوتا۔ آغاز تقریر یوں ہوتا: سب سے پہلے حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان سے ابتدا کرتے اور تمہیدی گفتگو کے بعد رد دیوبندیت پر دھواندار اور پرجوش خطاب فرماتے۔ نیز آپ کے تبحر علمی اور حاضر دماغی کا یہ عالم تھا کہ کوئی مجلس سے اعتراض کرتا تو فی البدیہہ عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مطمئن فرماتے۔ حضرت مولانا طفیل احمد مصباحی علیہ رحمۃ رضوان نے بے شمار تبلیغی دورے فرمائے، جن میں خصوصاً صوبہ بنگال، بہار اور جھارکھنڈ کے اکثر اضلاع، جس میں شہر کلکتہ، سلی گڑھی، راج محل، مرشد آباد، بھیربھوم، کشن گنج، کلیا چوک، مالدہ، کٹیہار، رائے گنج، بنگلہ دیش بارڈر وغیرہ آتے ہیں، اور آپ نے مختلف چھوٹے بڑے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں کا خوب تبلیغی دورے فرمائے اور دین و سنیت کی نشر و اشاعت فرمائی۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ طفیل احمد مصباحی علیہ رحمۃ رضوان ایک جامع صفات شخصیت کے حامل تھے۔ آپ جہاں ایک باصلاحیت مدرس، مفتی، مبلغ اور خطیب تھے، وہیں آپ اخلاق کے بھی دھنی تھے۔ آپ کے خلوص و ایثار، حسن سادگی اور اخلاقی عالیہ کے اپنے تو اپنے غیر بھی متعارف رہے۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا طفیل احمد مصباحی علیہ رحمۃ رضوان کا زیادہ تر وقت درس و تدریس، وعظ و خطابت، رشد و ہدایت اور مناظرے اور دعوت و تبلیغ میں گزرا، لہٰذا آپ علیہ رحمۃ رضوان کو تحریر و تصنیف کے لیے کم ہی وقت میسر آیا۔ اس کے باوجود آپ نے کئی تصانیف کی یادگار چھوڑی، لیکن افسوس کہ کسی نے ان تمام کتابوں کو چوری کر لیا۔ پھر ان اہم درسی کتابوں کی شروحات وغیرہ اس میں شامل تھے، عقائد پر مشتمل کتابیں تھیں، ان کو ضائع کر دیا۔ حضرت علامہ مولانا طفیل احمد مصباحی علیہ رحمۃ رضوان کو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند بقیت السلف حجت الخلف حضرت علامہ مفتی عبد الخالق نوری پورنوی اور نبیر اعلیٰ حضرت جگر گوشہ ریحانی ملت حضرت علامہ مولانا محمد توصیف رضا خان صاحب اور مناظر اہل سنت مفتی مطیع الرحمان مستر رسوی صاحب سے بھی شرف خلافت و اجازت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے قریبی لوگوں سے آپ کو شہید کروا دیا گیا، یعنی جادو ٹونا جو غیروں کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے آپ کو کافی دنوں تک اذیت میں رکھا گیا اور آپ بستر علالت سے لگے رہے۔ چنانچہ تقوی و طہارت کا پیکر، حسن و سادگی کا عظیم منبع، عشق و وفا کا چمکتا ہوا آئینہ، دین و سنیت کا رہنما، ہمیشہ کے لیے 22 ذی الحجہ 1437 ہجری بمطابق 30 ستمبر 2016 کو شب جمعہ 3:25 پر باحالت علالت ذکر الہی کرتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا، اور آپ نے اپنے پیچھے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیوں کو اور بے شمار طلباء کو اپنی یادگار کے طور پر چھوڑا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اور جو احباب ہمارا فون نمبر مانگنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر مانگنا چاہ رہے ہیں، ہم واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، وہ نوٹ کر لیں، اور اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو، کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں وہاں پر صرف میسیج کریں، کال وغیرہ نہ کیا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔